بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے فائدے کے کام کرتا ہے۔ مخلوق کی خدمت کرنا، مخلوق کے کام کرنا، دوسروں کی پریشانیوں کو، تکلیفوں کو کم کرنے کی کوشش کرنا، یہ شیوہ پیغمبری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو چن لیتا ہے ان کاموں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ شیوہ پیغمبری شاہدرہ ٹاؤن میں الحمدللہ شاہدرہ ویلفیئر کونسل کے پلیٹ فارم سے عرصہ دراز سے اس خدمت پر ہمارے بزرگ ساتھی، دوست، نوجوان عرصہ دراز پہ اس مشن پر عمل درآمد کرتے ہوئے اپنی خدمات اللہ کی مخلوق کے لیے پیش کرتے ہوئے آج بھی میدان عمل میں سرگرم ہیں۔ شاہدرہ ویلفیئر کونسل جو کہ شاہدرہ ٹاؤن کے اندر سماجی خدمت کا ایک شاندار ادارہ، اس ادارے نے اپنے قیام سے لے کر آج تک اللہ کے فضل و کرم سے بے شمار فلاحی منصوبے شروع کر کے جن کو تکمیل تک پہنچایا، وہ ایک شاندار فہرست ہے اور یہ تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ میں شاہدرہ ویلفیئر کونسل کے پلیٹ فارم سے اس خدمات کو فراہم کرنے اور اس خدمت کے اس مشن سے وابستہ جناب ملک خدا بخش عاجز صاحب، جنہوں نے آج سے تقریباً 30 سال پہلے یا اس سے بھی زیادہ عرصہ سے اس خدمت کے شعبہ سے وہ منسلک ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ شاہدرہ ویلفیئر کونسل جو اہل شاہدرہ کی فلاح و بہبود کے لیے میدان عمل میں ہے، اس کونسل کے پلیٹ فارم سے اہل شاہدرہ کے بے شمار سماجی اور فلاحی پروجیکٹ مکمل ہوئے۔ اہل شاہدرہ ان سے استفادہ کر رہے ہیں۔ مختصر سا اس پر تفصیلی گفتگو تو اس وقت نہیں ہو سکے گی، لیکن مختصر اظہار خیال کریں گے جناب ملک خدا بخش عاجز صاحب، جو شاہدرہ ویلفیئر کونسل کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شاہدرہ ویلفیئر کونسل ہم نے 79 میں مارز وجود میں بنائی تھی۔ اس لیے بنائی تھی کہ یہاں پر سفری سہولت کا خاصا فقدان تھا۔ شاہدرہ میں صرف 8 نمبر بس چلتی تھی جو لال بسیں کہتے تھے، وہ بارہا انتظار کرنا پڑتا تھا، وہ نہیں آتے تھے۔ ہم نے سرکاری ملازموں کی ملی بغض سے ایک ویلفیئر کونسل ترتیب دی، جس کا نام ہم نے شاہدرہ ویلفیئر کونسل رکھا۔ سب سے پہلے ہم نے 1982 میں سفری سہولت کے پیش نظر شاہدرہ ٹاؤن میں قریباً 5 کنال رقبے پر ایک بس ٹرمینل تعمیر کروایا، جس کی وجہ سے جس کی بنا پر محکمہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ پی یو ٹی سی اور پی آر ٹی سی نے یہاں شاہدرہ میں 5 روٹ یعنی کہ بنائے، ایک شاہدرہ ٹاؤن سے ریلوے اسٹیشن تک، اور ایک ٹاؤن شپ تک، اور ایک یار بازار تک، اور دیگر علاقوں سے شاہدرہ ٹاؤن کے روٹ چلتے رہے۔ مگر بدبختی سے یہ محکمہ ختم ہونے کی وجہ سے ہمیں یہ چیزیں یعنی سفری سہولت میسر ہونے سے ہم قاصر ہوئے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے تعلیمی ماحول میں اللہ کے فضل و کرم سے یعنی سب سے پہلے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول جو کہ یعنی ہم نے تعمیر کروایا قریباً 17 کنال رقبے میں۔ یہ 1993 میں اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہو گیا، اور بلڈنگ آج بھی وہاں 3500 بچی پڑھ رہی ہے۔ اس کے بعد ہم نے 1992 میں شاہدرہ میں مقبرہ جہانگیر میں اس وقت کے پرائم منسٹر جناب میاں نواز شریف صاحب تشریف لائے، اور ان کو ہمارے بزرگوں نے وہاں کہا کہ یہ ہمارا اسپتال جو نا بالکل نکارہ اور بیکار ہو چکا ہے، جو کہ مغل دور کا اسپتال تھا۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ اسپتال کو گرا کر 50 بیڈ کا بنا دو۔ بہرحال ہم نے اس میں سیاسی رخنہ اندازی شروع ہو گئی، جس میں اس وقت کے ایم پی اے نے ہماری مخالفت شروع کر دی۔ بہرحال ہم نے بذریعہ کورٹ کے ذریعے وہ یعنی کہ اسپتال جو ہے نا 2004 میں جو مسمار ہو گیا تھا، اس کو 2004 میں اللہ کے فضل و کرم سے مکمل کرایا۔ اب وہاں پر بھی 600-700-800 روز کا پیشنٹ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جی تو گورنمنٹ جو اسکول گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو کوئی امداد ملی ہے اس حوالے سے؟ نہیں، کوئی نہیں ملی۔ مائک میں آپ نے سامنے دیکھی؟ نہیں، کوئی نہیں ملی۔
तो क्या आपको लगता है कि जितने भी मिसाल के तौर पर जो आपने काम किए हैं तो इनमें गवर्नमेंट की जो MNA मलक रियाज साहब है, क्योंकि गवर्नमेंट की नज़र में तो ये है कि वो जो इन्हें फंड आते हैं MNA MP को वो दे दें, तो इसके मतलब क्या कहें? नहीं, ये तो गवर्नमेंट के फंड होते हैं, किसी नुमाइंदे के फंड नहीं होते। महकमा मुख्तलिफ महकमा जात जो है ना वो अपने फंड लगाते हैं। तो आप उन महकमा में नहीं गए कि ये नहीं, महकमों से करवाया ना, महकमों से करवाया है। महकमा से कराया? महकमों से हमने कोशिश करके, जिसमें किसी वक्त हमें MNA साहब ने भी हमारी सपोर्ट की है। किसी जगह पर कोई मामला यानी रुका है उसमें गवर्नमेंट की तरफ से पूरी हम गवर्नमेंट ने हमें हमारी सपोर्ट की और अल्लाह के फजल करम से उस पर हमने पाया तकमील तक पहुँचाया। और जो कब्ज़ा ग्रुप लोग थे ना, उन्होंने हमारे खिलाफ मुख्तलिफ केसेस भी किए हैं, यानी कि हमारे खिलाफ यानी अदालतों में अभी भी चल रहे हैं। अभी मलक खुदा बख्श साहिब जो कि शाहदरा वेलफेयर कौंसिल के रूह रवां हैं और तकरीबन 40 साल से समाजी खिदमत के शोबा से वाबस्ता हैं। शाहदरा वेलफेयर कौंसिल शाहदरा के प्लेटफार्म से अहले शाहदरा की सहूलत के लिए, आसानी के लिए, वेलफेयर के लिए ये दिन रात अनथक मेहनत करते रहते हैं। और अल्लाह के फजल व करम से जिस भी प्रोजेक्ट पर उन्होंने काम शुरू किया है, अल्लाह ताला ने इसमें बरकत दी है और अहले शाहदरा के लिए वो प्रोजेक्ट जल्द अज जल्द तकमील तक भी पहुंचा है। जिस तरह अभी उन्होंने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफार्म से संगीत सिनेमा के पास अंडरपास का प्रोजेक्ट भी शाहदरा वेलफेयर कौंसिल के काबिज से मुकम्मल हुआ। इसी तरह गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल का क़याम भी अमल में आया। इसी तरह भुट्टो कॉलोनी शाहदरा में गर्ल्स डिग्री कॉलेज का क़याम भी अमल में आया। GT रोड शाहदरा पर एक शानदार हॉस्पिटल की तामीर भी शाहदरा वेलफेयर कौंसिल के प्लेटफार्म से हुई।